فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائمون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين وقال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونجيبه السلام على صفي الله وابن صفيه السلام على الحسين الشهيد المظلوم صلوات محمد عزیزان گرامی قدر، گفتگو ذہن عالی میں محفوظ ہوگی سورہ مبارکہ صافات اور اس کی آیت نمبر 130۔ اس آیت شریفہ کے ذیل میں متن زیارت اربعین کے موضوع سے گفتگو کرتے ہوئے آج ہم اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہیں، اور کل آپ کی خدمت میں چند ایک مطالب پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ زیارات میں خود کلی طور پر موضوع زیارت ہوا کرتا ہے، اور میں نے پہلی مجلس اعزاز میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ معارف دینیہ کا ایک بہت بڑا منبع، ایک بہت بڑا ذخیرہ زیارت ائمہ معصومین ہیں۔ ہم میں سے اکثریت دعائیں پڑھنے والے ہیں، زیارات پڑھنے والے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت کو زیارات اور دعاؤں کی معرفت کا علم نہیں ہے۔ شب جمعہ ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اچھے اور تیز انداز میں پڑھنے والا بھی بہرحال آدھا گھنٹہ لیتا ہے، تو چونکہ ہمیں اس دعا کے مطالب کا پتہ نہیں ہوتا ہے، صرف عربی مسلسل چل رہی ہوتی ہے، تو اسی لیے ایک وقت کے بعد ہم بھی اپنا پہلو بدلتے ہیں اور صفحے گنتے ہیں کہ باقی کتنے رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی عربی چل رہی ہوتی ہے اور ایک ہی بات ذہن میں ہوتی ہے کہ شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنے کا ثواب ہے۔ ثواب تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے،
یہ گھرانہ اتنا عظیم گھرانہ ہے کہ ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ تو جا ہی نہیں سکتا ہے، اپنا ہو یا غیر۔ جبکہ یہاں بات ہے عشق کی، عقیدے کی، محبت کی، اور چاہنے والا بڑی عقیدت کے ساتھ زحمت کرتے ہوئے دعاؤں کو، زیارتوں کو پڑھ رہا ہے تو خالی ہاتھ تو نہیں جائے گا۔ ہم اس خشکی کے قائل نہیں ہیں کہ جو بعض افراد بلا وجہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مقصد نہیں لیا تو پھر کیا فائدہ۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ امام معصومین نے دعاؤں کے پڑھنے، جس طرح قرآن ہے، قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کیا بات چل رہی ہے، بس آپ عربی میں تلاوت کرے جا رہے ہیں۔ تلاوت جب آپ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کے علم میں نہیں ہے کیا چل رہا ہے، لیکن ثواب ہے۔ جتنی دیر آپ الفاظ قرآنی کو ادا کر رہے ہیں اتنی دیر تک آپ کے نامہ اعمال میں مسلسل ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بے معرفت انسان ہے، زیادہ نہیں جانتا ہے، عربی نہیں جانتا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، دعائے احد پڑھتے ہیں روزانہ صبح میں، ہر روز جمعہ صبح کو دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں۔ یہ بہت ساری دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں ہمیں معنی نہیں آتے، اس کے معنی ہمیں نہیں پتہ ہوتے، ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کا ثواب ہے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ ہدف اس سے آگے کا ہے۔ قرآن گھر میں رکھیے برکت ہے، قرآن دکان میں رکھیے برکت ہے، قرآن جو ہے وہ آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں اس کو دے دیجئے، یہ فائدے ہیں، ہدف نہیں ہے۔ یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا نہیں ہے، نزول کی علت نہیں ہے کہ آپ اپنے مرحومین کو اس سے بخشواتے رہیں، نزول نہیں ہے، یہ ہدف نزول نہیں ہے، مقصد نزول نہیں ہے، فائدہ ہے۔ فوائد اس کے بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مرحوم کو ایصال کرنا چاہتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز ایصال کریں تو قرآن ایصال کر دیں، قرآن پڑھ کے اپنے مرحوم کو بھیج۔ لیکن قرآن نازل اس لیے نہیں ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ھذا بیان للناس ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے اس کے اندر بصیرت ہے، ہدایت ہے، نازل اس لیے کیا گیا۔ اور عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو مقصد کو لیتا ہے فائدہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ عاقل کی نگاہ مقصد پر ہوتی ہے، تو ہدف وہ ہے، مقصد ہے اصل، لیکن چونکہ فائدہ ہے تو اسی لیے ہم کلی طور پر اس کا انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی زحمت دی، اسی طرح زیارات ائمہ معصومین، آپ امیر المومنین کے حرم میں جائیے، پہنچیے، آپ نے اپنی آنکھوں سے ذریعہ مقدس کو دیکھا، یہ کہیں، یہ جملے آپ ادا کریں، معنی نہیں آتا عربی میں پڑھ کے واپس چلے آتے ہیں، اصل ہدف تو یہ نہیں تھا۔ ثواب ملا آپ کو، آپ جو گئے بہت کچھ لے کے آئے، بہت کچھ ملا آپ کو۔ میں نے عرض کیا کہ اہل بیت کی کرامت ہے، لیکن وہ کسی منزل تک لانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ فقط مت آؤ، جب آؤ تو یہ پڑھو، یہ الفاظ دیکھو، سنو، غور کرو ان الفاظ پر کہ جو الفاظ تم ادا کر رہے ہو۔ اب میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بات آپ اس میں میرا ساتھ نہ دیں، ایسا ہی ہے، ہم میں سے بہت سارے افراد زیارات پڑھتے ہیں، جلدی جلدی سے پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہم بچوں کو بچپن سے یاد دلا دیتے ہیں اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، اس کا بھی ترجمہ نہیں آتا ہے، ہم میں سے اکثریت کو نہیں آتا کہ ہم کیا رہے ہیں، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، اکثر ہمیں معنی نہیں پتا، پڑھتے ہیں ثواب ملے گا یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدف اس سے آگے کا ہے، مقصد اس کے آگے کا ہے۔ اور یہ تعلیمات ہم بہت پیچھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم بہت پیچھے ہیں، معارف اہل بیت کو لینے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ گواہی بہت بڑی ہے، یعنی یہ دیکھ کر پھر عرض کر رہا ہوں کہ معارف کی جو نہج ہے، معارف کا جو عمق ہے، تعلیمات اہل بیت کی جو گہرائی ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں اس کے قریب کرے،
یہ اصل میں ایک روحانی سفر ہے، معرفت کا سفر ہے جو ہر کسی کو بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ضرورت بہت زیادہ ہے اس کی۔ تو اب یہ جو زیارت نامے ہیں یہ معارف کا خزانہ ہے، یہ جو زیارت نامے ہیں، جو زیارتیں جا کے ہم پڑھتے ہیں، انہی زیارات میں سے ایک زیارت زیارت الاربعین ہے، یعنی وہ زیارت کہ جو چھٹے امام نے کہا کہ جب جاؤ ہمارے جد کی قبر کی زیارت کے لیے تو وہاں جا کر یہ جملے کہو۔ تو اب وہ جو جملے کہنے ہیں ان جملوں کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ وہ جملے ہیں کیا، ہدف یہ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم بندے سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی خلقت کی ہدف کی طرف متوجہ ہو، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان اہل بیت کو وسیلہ بنایا، آل محمد کو وسیلہ بنایا اپنے درمیان میں کہ یہ بتائیں گے تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں خدا کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے، اپنی ہدف خلقت کی طرف کیسے متوجہ ہونا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں 2 جملے پڑھ دیتا ہوں ائمہ اہل بیت کے اپنے فضائل اپنی زبان سے جاری کیے ہوئے۔ امام نے ارشاد فرمایا بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ، ہم نہ ہوتے تو نہ خدا کی معرفت ہوتی، ہم نہ ہوتے تو نہ خدا کی عبادت ہوتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ ہمیں پروردگار نے وسیلہ بنایا ہے اپنی ذات کو پہچاننے کا، معرفت ہمارے ذریعے ہوگی، عبادت بھی اگر دنیا کر رہی ہے ہماری وجہ سے کر رہی ہے، یعنی ہم نے سکھلایا۔ احسان ہے 61 ہجری میں حسین ابن علی کی قربانی کا، اسی لیے یہ ایام وہ ایام بھی ہیں کہ جب بار بار لوگ سید سجاد کے پاس آتے تھے، سوالات بھی کرتے تھے، ان میں سے پوچھنے والوں نے یہ پوچھا، ایک نے بعض روایات میں ہے کہ یہ شام میں ہے، بعض روایات میں ہے کہ مدینے میں ہے۔ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کے بابا کے درمیان اور یزید کے درمیان ایک جنگ ہوئی، کربلا میں یہ واقعہ پیش آیا، کون جیتا ہے کون ہارا ہے؟ تو امام کا کمال جواب تھا کہ جب تک اذانیں باقی ہیں، خدا سلامت رکھے، جب تک یہ اذانیں باقی ہیں سمجھ جانا میرا بابا جیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل۔ اور فرما رہے ہیں اذان گرامی قدر، یہ احسان ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ سرکار سید الشہداء ان ازوات مقدسہ میں سے ایک ہستی ہیں کہ جن کو خدا نے خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ بنایا، اور انہوں نے خدا کے نام کی خاطر قربانی دی، لہذا ان قربانیوں کا اقرار بھی ہے اور معرفت کا باب بھی ہے ان زیارات کے اندر۔ اب آپ جب یہ جملے میں پڑھوں تو آپ میرا ساتھ دیجئے گا۔ 40 کے دن جو مومنین انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے بڑے خوش نصیب ہیں، اور اب میں اس کو کیا کہوں، ممبر، بہت سارے الفاظ ممبر سے شائستگی نہیں رکھتے ہیں تو وہ ممبر سے ادا نہیں ہو سکتے، کہ بہرحال کچھ یہ طے پایا کہ بائی روڈ بہرحال پھر ابھی تک پابندی ہی رہے گی، لیکن حکومت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مومنین کو بائی ایئر انہی پیسوں کے اندر کے جن میں وہ بائی روڈ جانے والے ہیں ان کو بائی ایئر زیارت کروائی جائے گی۔ یہ جملے ہمارے سامنے آئے ہیں، بہرحال سچ یہ ہے کہ یقین نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہے اس بات کے اندر، آپ کو یقین ہے تو آپ بھلے نہ بولیں، مجھے تو نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مجھے تو نہیں ہے، میں اپنی ذاتی رائے عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے میں کسی پر تنقید کروں، میں عرض کر رہا ہوں میری رائے، کیونکہ ہم بھی بہرحال جتنا بھی دیکھا ہے ہم نے کہ کوئی وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آیا تو ہی نہیں ہے، جو وعدے کرنے والے ہیں ان سے بڑا جھوٹا ہم نے آج تک دیکھا ہے۔ یہ ہم تاریخ ہے، تاریخ اس کے سامنے، تو ممکن ہے کہ شاید 1-2-4 فلائٹس چلا دیں، ممکن ہے 100 میں سے شاید 25-30% مومنین کو شاید بھیج بھی دیں، یہ اس لیے ہوگا تاکہ یہ کہیں کہ بھیجا تو ہے، بھیجا تو ہے،
آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہو سکتا ہے 2-4 مومنین کی کلپ بھی بنوا لیں. ماشاءاللہ کیا گورنمنٹ نے اہتمام کیا، اس ایک گواہی کو لے کے باقی سب کی چھٹی ہو جائے گی. وہ بیچارے ادھر ہی ادھر دھکے کھاتے رہیں گے، غریب پھر بھی پریشان ہے. یہ طے ہے یہ حالات. تو بہرحال جو نہیں جا پائیں گے تو وہ ہماری طرح ہوں گے کہ ہم بھی نہیں جا پا رہے، تو ان کے لیے ہی یہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہم اپنے وطن میں ہیں، اپنے دیش میں ہیں، اپنے علاقے میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں. اربعین کا دن آئے گا تو ہمیں زیارت کو پڑھیں گے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ امام معصوم کی نگاہ ایسے شخص کے لیے کہ جو ظاہر نہیں بن پایا، وہاں نہیں جا پایا، اپنی آنکھوں سے سرکار سید الشہداء کی زری کو نہیں دیکھ پایا، امام نے اسے یہ کہا کہ تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو. تمہیں اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ہو، جس مقام پر ہو، سچے دل سے، توجہ سے اپنے آپ کو محضر سید الشہداء میں فرض کرتے ہوئے یہ جملے ادا کرو. تمہارا سلام امام تک جائے گا بھی، امام کا جواب آئے گا بھی. ماشاءاللہ. صلی اللہ یا علی صلوات اللہم صلی علی محمد. نعرہ تو ہم ویسے بھی زبردستی نہیں لگواتے ہیں، لیکن درود بھیجنے میں آپ کو ثواب ضرور ملے گا. ماشاءاللہ درود بھیج دیجئے بآواز بلند. اللہ صلی علی محمد. آپ کو پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ سارے مومنین جو بھی ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، ایک عرصے سے آپ کی خدمت میں ہوں. زبردستی میں نعرے نہیں لگواتا، لیکن جب درود کا نام آ جائے نا تو اس میں پھر آپ کنجوسی نہ کریں کہ ہمیں کہنا پڑے کہ بھائی کم از کم درود تو بآواز بلند ہے. یہ تو آپ کی عبادت ہے. انشاءاللہ بآواز بلند ایک مرتبہ صلوات بھیجیں. اجرکم اللہ. ماشاءاللہ. تو سلام نامے میں مختلف جہتیں ہیں، مختلف زاویے ہیں. ان میں سے پہلا پہلو وہ ہے السلام. سب سے پہلا پہلو ہے السلام. 5 مرتبہ یہ لفظ پہلے حصے میں آیا ہے. السلام علی ولی اللہ و حبیبہ. میرا سلام ہے اللہ کے ولی پر اور اللہ کے حبیب پر. السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ. میرا سلام ہے، یہ دوسری مرتبہ آیا السلام. میرا سلام ہے اللہ کے سچے دوست پر. خلیل سچا دوست، و نجیبہ اور خدا کے برگزیدہ پر، خدا کے پسندیدہ پر. السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ. میرا سلام ہو اس شخص پر، اس ذات پر، اس ہستی پر جس کو اللہ نے انتخاب کیا اور اس سے پہلے اس کے بابا کو بھی انتخاب کیا. صفی کہتے ہیں منتخب شدہ کو. تو اب صفتیں گنی ہیں اور سلام پر توجہ فرمائیے گا. پہلی صفت آئی ہے ولی، دوسری صفت آئی ہے حبیب، تیسری صفت آئی ہے خلیل، چوتھی صفت آئی ہے نجیب، پانچویں صفت آئی ہے صفی. اور السلام کا لفظ آیا 3 مرتبہ. باقی 2 مرتبہ کب آیا؟ السلام علی الحسین المظلوم الشہید. میرا سلام اس امام پر کہ جو مظلوم ہے. یہ امام کی صفت ہے المظلوم. یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میری واقعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں کرتا اپنی طرف سے کہ اپنا ذاتی تجزیہ عرض کروں. نہیں، جو پڑھا ہے وہ عرض کروں. المظلوم. کوئی مظلوم حسین ابن علی جیسا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. جا کر آپ روایات پڑھیے مظلومی امام حسین پر. ہر امام نے مظلومیت حسین پر الگ سے گفتگو کی. ایسا کوئی مظلوم نہیں ہے، ایسا کوئی شہید نہیں. سید الشہداء، سید الشہداء. فقط علمدار حسینی کی شہادت کو لے کر چوتھے امام نے یہ جملہ کہا تھا کہ ان للعباس لمنزلۃ
عند اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ، میرے چچا عباس کے لیے کل قیامت کے دن ایک ایسی منزلت ہے، ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا رتبہ ہے کہ یغبطہ اللہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، جس رتبے کو، جس مقام کو، جس اسٹیٹس کو دیکھ کر ہر شہید قیامت کے دن یہ رشک کرے گا، کاش یہ منزلت ہمیں مل جاتی۔ یہ حضرت عباس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو جب حضرت عباس کا یہ مقام و مرتبہ ہو کہ ہر شہید رشک کر رہا ہو، تو عباس کے بھی مولا حسین کا کیا مقام ہوگا؟ یہ بہت اہم ہے۔ لہذا السلام علی الحسین المظلوم الشہید، میرا سلام ہو، یہ چوتھا سلام آیا۔ پانچواں سلام، السلام علی اسیر القربات و قتیل العبرات، میرا سلام ہو اس امام پر کہ جو قربات کے اندر، تنگیوں کے اندر، سختیوں کے اندر گھیر لیا گیا، وہ قتیل العبرات، ایسا امام ہے کہ جس کے لیے ہر آنکھ اشکبار ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، یہ ہر امام کا فرمان بھی ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سامنے جیسے ہی نام حسین لیا جائے گا اس کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ علامت مومن، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ دوسری حدیث ہے۔ حسین ابن علی کی شہادت کو لے کر مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت، ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی گرمی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی پڑنے والی نہیں ہے۔ حضرت حجت جب تک نہیں آ جاتے یہ حرارت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ روز بروز امام حسین کے ذکر میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ وجہ ہے۔ اسی لیے کیونکہ یہ حرارت ایسی ہے جو مومن کے دل میں، جیسے نام حسین آئے گا دل بھر آئے گا، آنکھ بھر آئے گی۔ یہ جملہ ہے، السلام علی اسیر القربات و قتیل الابرات، میرا سلام ہو اس پر کہ جو قیدی ہے۔ کن چیزوں کا قیدی؟ قربات کا۔ قربات کہتے ہیں کرب کی جمع ہے، کرب کہتے ہیں تکلیف کو، تکلیفوں کا اسیر ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا کہ آپ ہیں امام کے محضر میں اور آپ یہ جملے کہہ رہے ہیں، اور ہر جملے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں السلام۔ خدا کے کتنے نام ہیں؟ بچوں سے سوال کر، بزرگوں سے سوال نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ کوئی بولے گا، کوئی بچہ بول دے ماشاءاللہ۔ قرآن کے آغاز میں تقریباً نام لکھے ہوتے ہیں 99 نام ہوتے ہیں، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کے لیے فقط یہ 99 نام نہیں ہیں۔ للہ الاسماء الحسنی، خدا کے لیے کئی اچھے نام ہیں۔ فادعوا بہا، تمہیں چاہیے کہ تم ان ناموں کے ذریعے سے خدا کو پکارو۔ للہ الاسماء، خدا کے کئی نام ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نام، بہت سارے ایسے نام ہیں ہم جانتے نہیں۔ ان میں سے خدا کا ایک نام ہے السلام۔ یہ السلام خدا کا نام ہے۔ اور فرمائیے گا تو علماء نے یہاں پر جو لفظ السلام کی تشریح کی ہے، کہ اس السلام کے کئی احتمالات ہیں۔ ان میں پہلا احتمال یہ کہ السلام خدا کا نام ہے، تو آپ جس کو سلام کر رہے ہیں اسے خدا سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ میری گواہی ہے کہ یہ خدا سے جڑے ہوئے ہیں۔ غور فرمائیے گا ایک احتمال جو بہت اہم ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں اس عشرے کے مناسبت سے یہ جملے کہے ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہرحال اخلاقی جہاد ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ سلام کا ایک معنی ہے، پوری توجہ کا طالب ہوں، اس کا احتمال زیادہ دیا ہے مومن علماء نے اس زیارت نامے کی تشریح میں، اور وہ یہ ہے کہ سلام کا مطلب ہوتا ہے امنیت، سلامتی۔ بس جب ایک سلام کرنے والا اپنے امام کو سلام کر رہا ہے تو گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مولا میری طرف سے، میں چاہتا ہوں خدا را ان جملوں پر توجہ کیجیے گا، اور جب 40 کے دن یہ جملے پڑھیں تو اس وقت یہ باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان کو اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ السلام علی ولی اللہ و حبیب، یعنی اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے حبیب،
میں آپ پر سلام بھیج رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کم از کم میری طرف سے کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں نے کل پرسوں کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ زیارت ایک مقام پر جب جائے گی اور میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کروں گا اور اس کی تفسیر پیش کروں گا تو خدا کی قسم زبان حرکت نہیں کرے گی، زبان میں لکنت آ جائے گی۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ امام معصوم یہی تو چاہتے ہیں کہ زیارت پڑھو، اس کے ترجمے کو دیکھو، اس کے معارف کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تاکہ اگر اس قابل نہیں ہو تو قابل ہو جاؤ۔ یہ ہے ہدف، مقصد یہ ہے۔ اچھا، اب ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ اس بات کی باریک بھی نہیں اور حساسیت سمجھ نہ سکے، میں تفصیل نہیں دینا چاہتا، زیادہ وقت بھی ہو گیا ہے آج، اور بہرحال آج کی مجلس اعزا مخصوص ہے تو مجھے کچھ تفصیل سے مصائب کے جملے کہنے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ فقط پہلے 2 حصوں کا ایک خلاصہ عرض کر کے بات کو تمام کروں۔ میں نے ابھی کیا جملہ کہا، بچے اور نوجوان ذہنوں میں رکھیں خاص طور پر، مولا آپ پر سلامتی، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے نجیب، اے اللہ کے صفی، آپ پر میرا سلام، یعنی میری طرف سے آپ سلامتی میں ہیں، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اب اس کو جوڑنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ جملہ سنا ہے، یہ روایات میں بھی ہے کہ ہمارا عمل نامہ، ہمارا نامہ اعمال، ہمارا کردار ہمارے امام کے سامنے آتا ہے۔ غور رکھیں، امام کے سامنے ہمارا نامہ اعمال آتا ہے، کردار ہمارا سامنے آ جاتا ہے امام کے۔ اور یہ روایات میں علماء بیان کرتے ہیں، اس سلسلے کی جو تفصیل ہے حضرت حجت کے باب میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے امام کو تکلیف ہوتی ہے، شاید ممکن ہے کہ امام روتے بھی کہ میرا ماننے والا، میری محبت کا دم بھرنے والا، مجھے چاہنے والا، وہ یہ کر سکتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے عزیزان کرام، یہ خبر میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ السلام، سلامتی، مولا میری طرف سے سلامتی ہے، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میری طرف سے آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچے گی۔ زیارت نامے کا مرکز یہی ہے، السلام۔ آپ جب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، سلام کا مطلب یہ ہے، شرعی مسائل کے اعتبار سے بھی جو ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کریں، مومن سلام کرنے میں پہل کریں، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ یہ جو سلام کے احکام ہے، اس میں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی تو ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو جب یہ سلام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری طرف سے خاطر جمع رکھیے، آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیے، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی۔ یہ ہے سلام کا حقیقی معنی، اور یہی سلام ہم امام کو کر رہے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کربلا میں ہوں تو نہیں، آپ مجلسوں میں، آپ عزاداریوں میں، آپ ماتم میں، خدا نہ کرے کر تو رہے ہیں عزاداری، کر تو رہے ہیں ماتم، کر تو رہے ہیں مجلس عزا، لیکن ہمارا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے امام کی ناراضگی کا سبب بن جائے، تو پھر جب یہ کیفیت ہمارے سامنے ہوگی تو جب ہم یہ جملہ کہیں گے السلام علی ولی اللہ حسب بخدا، یہ جملہ کہہ نہیں سکیں گے، زبان میں لکنت آئے گی کہ میرا تو عمل ایسا ہے کہ میں مومنین کو ناراض کر کے اپنے مولا کو ناراض کر دیتا ہوں۔ مومن کی توہین کرنا حرام ہے، ایک مومن کے دوسرے مومن پہ کئی حق ہیں۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، کل ہی جناب صفوان کو میں نے تفصیل سے بیان کیا، انہی اصحاب میں سے ایک جناب مومن طاق، مشہور واقعہ ہے مومن طاق، دربار تک رسائی تھی، مومن تو تھے، ایک مرتبہ مولا سے ملنے کے لیے بھی آئے، ساتویں امام سے، مولا نے کہا کہ اجازت نہیں دوں گا، تم سے نہیں ملنا ہے۔ مولا میں خاص بندہ آپ کا، آنا جانا میرا، آج مولا مل ہی نہیں رہے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں ملوں گا تم سے، تم نے میرا دل دکھایا ہے۔ مولا میں نے آپ کا دل دکھایا کیسے؟
مولانا نے ارشاد فرمایا وہ یاد ہے تمہیں ایک مومن تمہارے پاس کام سے آیا تھا، تم نے اس کا کام نہیں کیا، وہ مومن ہے، اس کو ہم سے نسبت ہے، اسے تکلیف دو گے ہمیں تکلیف پہنچے گی. اور فرمائیے آذان گرامی کا ہم بسا اوقات کہتے ہیں باقی سب کو چھوڑیے وہ امام کو راضی کر رہے ہیں. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ دستور اہل بیت ہے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار رہا ہے. بندگان خدا کی فکر کرتے تھے. ایک مومن کے دوسرے مومن پہ کئی حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے مومن کی حرمت، مومن کی عزت. مولا نے فرمایا نہیں ملوں گا، ساتویں امام نے فرمایا نہیں ملوں گا. مولا غلطی کا وہ تم نے وہ مومن ہمارا مومن تھا، وہ ہم سے منسوب تھا، تمہارے پاس کام سے آیا تم نے کام نہیں کیا، پہلے تمہیں وہ معاف کرے گا پھر ہم معاف کریں گے. یہاں تک کہ یہ چاہنے والے جاتے ہیں اس چاہنے والے کے پاس، دروازہ بجاتے ہیں، اس سے آ کے معافی مانگتے ہیں، پھر زمین پر لیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنا پیر میرے رخسار پہ رکھو تاکہ میں حقیر جانا جاؤں، میں نے تمہارے حق میں کوتاہی کی جس کی وجہ سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا. اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، یہ تو السلام پہ اتنی گفتگو ہے، کیا عرض کروں، بس آج کی حد تک گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. الا ولی اللہ، یعنی آپ اس سلام نامے میں یہ کہہ رہے ہیں مولا میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ ہیں ولی. ولی کا معنی قرآن سے لے رہے ہیں ہم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. انہی ولایت رکھنے والے افراد کے لیے سورہ مبارک النساء میں پروردگار نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وہ اللہ جو تمہارا ولی ہے اس کی اطاعت کرو، وہ رسول جو تمہارا ولی ہے اس کی اطاعت کرو، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے اس کی اطاعت کرو. تو اطاعت اگر نہ کی جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ امام ناراض ہوں گے. اطاعت نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری طرف سے امام کی بنسبت سلامتی نہیں ٹھہری. تو کس منہ سے سلام ہوگا عزیز؟ بہت ہے. ہدف یہ ان کے دروازے پر گناہگار بخشے جاتے ہیں. عطاؤں کا سلسلہ جاری ہے. ہر مومن جیسے جیسے قدم بڑھاتا جاتا ہے خدا اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے، نیکیاں لکھتا جاتا ہے. ساری جزائیں اہل بیت ایک مقصد تک لے کر جانا چاہتے ہیں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ جسے تم ولی کہہ رہے ہو، جسے تم ولی مان کر اسے سلام کر رہے ہو، کیا اس کا جو حق تمہاری گردن پر اطاعت کی صورت میں ہے اسے پورا بھی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل. اب ہو سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں، فقط ایک نکتہ عرض کر رہا ہوں اور میں مصائب کے قریب جا رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں کہ بھائی یہ حالت رکوع میں جو زکوٰۃ ہے جس کے بارے میں یہ آیت ہے سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 55 انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی، اس کا رسول ولی، وہ لوگ ولی کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. تو یہ تو مولا علی نے کی. پھر آپ امام حسین کے روزے پہ کھڑے ہو کے مولا امام حسین کو ولی کہہ رہے ہیں، جبکہ قرآن ولی انہیں کہتا ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو تفسیر نور الثقلین میں علامہ حویزی نے لکھا کہ 8ویں امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ انگوٹھی فقط ہمارے جد نے نہیں دی ہے، ہم میں سے ہر ایک نے انگوٹھی دی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. خدا سلامت رکھے. محمد و آل محمد. ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہاں سے قرآن کی تفسیر تعویل اپنے مقام پر بالکل درست بھی بن جاتی ہے، کیونکہ صیغہ جمع ہے. والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. امام نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک نے یہ عمل انجام دیا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہے. اور ظاہر یہ کہنے کے بعد پھر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے
اور جملہ کہتا ہے اشہد. بڑی قیمت ہے اس جملے کی. اشہد. آپ مسلمان مومن ہوتے ہیں تو کلمے سے آغاز ہوتا ہے انہی جملوں سے. اشہد اشہد میں گواہی دیتا ہوں. نماز پڑھتے ہیں تشہد پڑھتے ہیں اشہد میں گواہی دیتا ہوں. آپ کی یہ گواہی ابھی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ تو سمجھ رہے ہیں فقط الفاظ ہیں جو ہوا میں کھو گئے. یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس گواہی کا وزن کیا ہے. اس گواہی کا وزن کیا ہے یہ قیامت کے دن کھلے گا راز. کہ جو گواہی آپ اپنے خدا کے پاس رکھوا رہے ہیں. اب میں ذرا جوڑوں. جناب صفوان نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں چھٹے امام کے سامنے اپنے عقائد پیش کیے تھے. میں نے پرسوں روایت پڑھ دی, اس کی طرف نہیں جانا چاہتا, فقط اشارہ. مولا یہ میری گواہی ہے, یہ میرے عقیدے ہیں. تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ خدا تم پر رحمت نازل کرے کہ تم نے یہ گواہی دی ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں, بلا فصل علی خلیفہ ہیں, اور علی کی اولاد میں خلافت اور امامت چلی ہے. یہاں تک کہ جناب صفوان نے کہا تھا مولا میں آپ کو بھی اللہ کا ولی مانتا ہوں. تو امام نے فرمایا تھا خدا تم پر رحمت نازل کرے. بس ہر وہ شخص جو زیارت اربعین کے ذریعے سے امام حسین کے روزے کی طرف اشارہ کر کے جملہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں انہو ولیک وابن ولیک, اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں حسین بھی تیرا ولی ہے, حسین کا بابا بھی تیرا ولی ہے. تو جب آپ یہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں تو ائمہ معصومین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا تم پر رحمت نازل کرے, تم یہ گواہی دے رہے ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. خدا سلامت رکھے. الفائز بکرامتک واکرمتہ بالشہادت وحبوتہ بالسعادت. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یعنی اے پروردگار تو نے حسین کو شہادت کی وجہ سے عزت عطا کی ہے. شہادت سبب سعادت ہے, اور اے پروردگار تو نے میرے مولا امام حسین کو شہادت کی وجہ سے سعادت عطا کی ہے. یہی وجہ تھی کہ جب امام سجاد بہت روتے تھے تو جناب منہال ابن عمر نے کہا تھا مولا آپ کیوں روتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ, یہ رونے کی راتیں ہیں, اور میں نے ذکر کا آغاز رونے والے کے ذریعے سے کیا. وہ رونے والا جو 35 سال تک روتا رہا. نہیں اب جملہ بدل دوں, آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا تھا, خون روتا تھا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. پرسہ دینا ہے, مخصوصی مجلس ہے, اس امام بارگاہ کا تشخص ہے, اس 4 سال کی بچی کا روزہ سامنے ہے. خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عطا فرمائے. مولا کتنا روئیے گا. یہ شہادت جو ہے یہ تو آپ کی میراث ہے. امام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کوفے کے بازار کے بعد جب امام دربار میں آئے تو امام نے ارشاد فرمایا تھا الشہادۃ لنا عادۃ, شہادت ہماری عادت ہے, خدا کے لیے مر جانا ہماری عادت ہے. تو یہی جملہ ہے جو منہال نے کہا مولا آپ کیوں اتنا روئیے؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے, اللہ کے لیے قتل ہو جانا ہے یہ تو آپ کی عادت ہے. امام کا گریہ بڑھ گیا اور امام نے ایک سوال پوچھا, کہا منہال تو صحیح کہتا ہے, شہادت ہماری میراث ہے, لیکن یہ بتا کہ کیا ہماری ماؤں بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو, اجرکم علی اللہ تقبل اللہ منکم, خدا کی آوازوں پر رحم کرے, کیا ان کو بے مکنا و چادر کے بازاروں اور درباروں میں لانا, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ مولا اچھا یہ بتائیے سب سے بڑا غم, سب سے بڑی تکلیف کہاں پہنچی؟ 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام. شام کا خاص طور پر ذکر کیا ہے.
بہت روتے تھے امام سجاد، شام کے مناظر کا خصوصی تذکرہ کیا۔ سوال کرنے والے اکثر سوال کرتے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا تھا، مولا ہم نے دیکھا آپ کی پوکھی کی جو چادر تھی وہ پوری خون آلود تھی۔ جب سامان واپس دیا گیا آپ کی پوکھی کی چادر پوری خون آلود تھی، پورا اس میں سفید چادر تھی تو پورا خون لگا تھا۔ امام سجاد رو کر کہنے لگے، جب میرے بھائی علی اکبر کا لاشا آیا، اجرکم اللہ، تو میری پوپھی نے اپنے آپ کو علی اکبر پر گرا دیا۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحم کرے۔ انہی سوالوں میں سے جو سوچ سوچ کے امام بہت روتے تھے، امام کی چھوٹی بہن سکینہ کو اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا، مولا آپ کی بہن کا پورا کرتا جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا، میں رک کر مصائب پڑھوں گا، خود مخصوصی شہزادی کی، آپ بھی پرسے کے لیے بڑی کثیر تعداد میں جمع ہیں، چند جملے کہنے کی اجازت دیجیے گا۔ مولا آپ کی بہن کا کرتا پورا خون آلود تھا، اس پہ خون تھا بہت۔ امام کا گریہ بڑھ گیا۔ امام نے ارشاد فرمایا، میری بہن بڑی مظلومہ ہے۔ جب 11 محرم کو ہمیں قیدی بنایا گیا تو ہماری خواتین کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا گیا، ان بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے۔ اب کوئی بڑی عمر کا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان مستورات کے گودیوں میں تھے۔ پھر جب کوئی راستہ تیزی سے طے کرنا ہوتا تھا تو یہ اونٹوں کو بھگاتے تھے۔ اب امام نے رو کر ارشاد فرمایا، نہ جانے کتنی مرتبہ میری بہن ناکے سے زمین پر گری ہے۔ اجرکم اللہ، نہ جانے کتنی مرتبہ میری بہن ناکے سے زمین پر گری ہے۔ اور پھر جب بار بار میری بہن رکتی تھی تو قافلہ رک جاتا تھا۔ اچھا، میں رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کسی ایسے سالار کے ساتھ جائیے جسے تاریخ کربلا بھی ذہن میں، اکثر علماء بھی لے کر جاتے ہیں قافلہ، تو وہ آپ کو اسی ترتیب کے مطابق زیارتیں کرواتے ہیں جو ترتیب اہل بیت کے سفر کی تھی۔ تو راستے میں آپ کو مختلف جگہوں پر چھوٹی چھوٹی قبریں ملیں۔ جب یہ سواریاں بھاگتی تھی، دوڑتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بار بار گر جاتے تھے، قافلے کو بار بار روکنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ ان ملونوں نے یہ سوچ لیا کہ اب روکنا نہیں ہے، جو بچہ گرے اونٹ اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں راستوں میں بنتی رہی۔ پھر یہ بی بی جو 4 سال کی بار بار گر رہی ہے، اس کے لیے قافلہ کیوں رک رہا ہے؟ قافلہ اس لیے رکتا ہے جیسے ہی سکینہ گرتی ہے زینب کبریٰ اپنے آپ کو گرا دیتی ہے۔ میرے بابا کی امانت ہے، میرے بھائی کی امانت ہے، اسے چھوڑ کر میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جناب زینب کی وجہ سے قافلہ رک جاتا۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں، پھر شمر نے ایک اہتمام کیا۔ شمر نے کیا اہتمام کیا؟ شمر نے اللہ اکبر میری بہن کو پشت ناکا پر پشت کے بل لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ بہت سارے جملے ہیں، بہت سارے جملے میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحم کرے۔ یہ بچی بار بار گر جاتی تھی۔ شمر کے تو یہی اہتمام تھے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر سر نو کے نیزہ پر تھا، عباس کا سر نو کے نیزہ پہ ٹکتا نہیں تھا، تو اس ملعون نے اسے بھی رسیوں میں جگڑا تھا، تو اس بچی کو بھی پشت کے بل ناکے کی پشت پر رسیوں سے باندھ دیا۔ اب میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا ہوں، اگر اشارے میں آپ سمجھ جائیں تو گریہ کر لیجئے گا۔ اب امام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی بہن کا کرتا خون بھرا کیوں تھا؟ اونٹ بھاگتا تھا
बीबी जख्मी होती जाती थी। अब इस कुर्ते की क्या कैफियत थी, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूं आगे अगली मंजिलों में। बस ये बीबी शाम पहुंची। अच्छा, कूफे में जब आई थी ना ये बच्ची, तो जनाब ज़ैनब को देख के कहा था, पुबी अम्मा अभी तक तो पानी नहीं मिला था, लेकिन ये कूफा तो हमारे चाहने वालों का शहर है ना, पुबी अम्मा यहां तो पानी मिल जाना चाहिए। लेकिन शाम में तो कोई उम्मीद नहीं थी कि शाम में पानी मिले। हाँ, शाम इस्तिकबाल कर रहा था पत्थरों से, आग से, गर्म पानी से, रस्सियों से खींचा जाता था अहले बैत को। और इसी हालत में अहले बैत को यजीद के दरबार में दाखिल किया है। यजीद मलून मुतवज्जे हुआ इमाम सज्जाद की तरफ, कलाम किया जनाब ज़ैनब से। कल रिवायत मैंने पढ़ी, अचानक उस मलून की निगाह पड़ी बीबी सकीना पर। इस छोटी बच्ची पर निगाह पड़ी। आप जुमले सुन रहे हैं, मैं रुक के पढ़ रहा हूं। इस बच्ची के जो पैर थे, ये अपने पैरों को अपने पंजों पे उठा लेती थी, अपने पैर रखती थी, फिर अपने पैरों को उठा लेती थी। यजीद ने सवाल किया था, ए बच्ची तुझे क्या तकलीफ है, कभी पैरों को रखती है कभी उठाती है? कहती है, यजीद तेरे कारिंदों ने एक रस्सी में 13 गले बांधे, और ये रस्सी इतनी सख्ती से बंधी हुई है कि जैसे ही अपने पैरों को जमीन पर रखती हूं, रस्सी खिंच जाती है, भैया सैयद सज्जाद का गला धुल जाता है। मैं फिर अपने पैरों को उठा लेती हूं ताकि मेरे भैया सैयद सज्जाद को आराम में। रस्सी को खोला गया, बच्ची ने अपने हाथ अपने चेहरे से छुपाया, ऐसे चेहरा छुपाया हुआ अपने हाथों से। अल्लाह अकबर। कुछ देर जो मुकालिमा हुआ ना यजीद का इस बच्ची से, तो यजीद को बताया गया ये वो बच्ची है जिससे हुसैन बड़ी मोहब्बत करते थे। देखिए, मैं रुक रुक कर मंजिल शहादत तक जाना है तो रुक रुक कर 2-4 मुसीबतें। हुसैन इब्ने अली बहुत मोहब्बत करते थे, और ये भी हुसैन से बड़ी मोहब्बत करती थी। अब मैं जुमले कहूँ, ये जुमले बहुत सख्त हैं और मैं बहुत ज्यादा सख्त नहीं पढ़ सकता। यजीद के पैरों की तरफ से एक तश्त में इमाम का सर रखा है। ये मलून शराब भी पीता है, छड़ी से इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक की तौहीन भी कर रहा है। ये मंजर जनाब सकीना ने देखा तो पूछा, यजीद ने पूछा, अच्छा मैंने सुना है तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, तू भी अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत करती थी, आज तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान ले लेते हैं, जरा बुलाओ तो अपने बाबा को। जरा बुलाओ तो अपने बाबा को, हम भी देखें। बस जला हुआ कुर्ता बेटी ने उठाया, जुमला कहा, बाबा तुझे हमारी मोहब्बत का वास्ता है, बाबा तू देख रहा है ये हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाह रहा है। बस जले हुए कुर्ते का बुलंद होना था, सरे हुसैन तख्त से उठा, हवा में परवाज हुई और एक मर्तबा जनाब सकीना की गोद में आ गया है। अजीजों, जब बच्ची महरे कलाम थी ना, तो यह अहले बैत का अंदाज है, कलाम का कमाल था। तो एक शामी बैठा हुआ था, उसने एक मर्तबा बच्ची की तरफ देखा और यजीद से कहा, या अमीर हबली हाज़िहिल जारिया, ए यजीद ये बच्ची मुझे कनीजी में दे दे। ए यजीद ये बच्ची मुझे कनीजी में दे दे। ये जुमले सुनने थे बच्ची घबरा गई। जनाब सकीना के, जनाब ज़ैनब के आबा के दामन को थाम कर कहा, पुप्पी अम्मा मैं यतीम हुई, मैंने बर्दाश्त किया, मुझे तमाचे लगे मैंने बर्दाश्त किया, मुझ पर पानी बंद किया गया मैंने बर्दाश्त किया, मुझे ताजियाने मारे गए मैंने बर्दाश्त किया, मुझे असीर बनाया गया मैंने बर्दाश्त किया। पुप्पी अम्मा क्या अब मुझे किसी की कनीजी में जाना पड़ेगा? जनाब ज़ैनब ने जवाब दिया है, बेटी हम अहले बैत हैं, हम किसी की कनीजियां गुलामी में नहीं जा सकते। शामी ने जब ये सुना कि ये अहले बैत हैं, एक मर्तबा ये उठा, यजीद से कहने लगा, तूने कहा ये बागी हैं, तूने कहा ये खारजी हैं, ये तो अहले बैत हैं। ये कह के तेजी से दरबार से बाहर निकला, अपना असलहा निकाला, अपने हाथ को काटा, कटा हुआ हाथ सैयद सज्जाद की खिदमत में लाया, अजरकुम अल्लाह,
अजरकुम अल्लाह, खुदा आपकी आवाजों पर रहम करे। आखिरी मंजिलों के करीब हूं। इमाम सज्जाद की खिदमत में आकर कहने लगा, मौला मुझे नहीं पता था आप अहले बैत हैं। मैंने आपके घर की मस्तूर की तरफ हाथ उठाया, जुबरान में मैंने हाथ को काटा है, क्या मेरी खता काबिल मुआफी है? ये सैयद सज्जाद हुसैन के बेटे हैं, वही हुसैन के जिसने करबला में हुर को मुआफ किया था। इमाम ने फरमाया तेरा कसूर नहीं है, तू हमें जानता नहीं था, हमने तुझे माफ किया, हमारे खुदा ने भी माफ किया। आए जिंदान के दिन, ये बच्ची जिंदान में रोती रही, एक रात नींद से उठी, बस आखिरी जुमलों के करीब हूं। आपने गिरिया किया, मजलिस तो तमाम हो गई है, बस आखिरी जुमले। घबरा कर उठी और जुमले कहे, ऐना अभी, पुपी अम्मा मेरा बाबा अभी आया था, अभी अभी मेरा बाबा आया था मुझसे मिलने के लिए, मेरा बाबा कहां है? जनाब सकीना की बेताबी में ये जो सवालात थे, ये इतने कोहराम के थे कि हर बीवी ने गिरिया किया, पूरे जिंदान में मौजूद हर फर्द ने गिरिया किया। जिंदान के अतराफ में हर घर से गिरिए की आवाज बुलंद हो गई। बच्ची जिंदान के कभी उस कोने में जाती है, कभी उस कोने में जाती है, ऐना अभी मेरा बाबा कहां गया? आवाज यजीद के कानों तक गई। यजीद के आराम में खलल हुआ, उसने आवाज दी दरबान को, क्या वजह है, ये गिरिया कैसा? दरबान ने कहा वही बच्ची है, लेकिन आज उसका गिरिया रुकता नहीं है, बल्कि उसके गिरिये में इतनी बेताबी है कि सब रो रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद यजीद ने कहा, अच्छा एक काम करो, वो जो कटे हुए सर रखे हैं उन कटे हुए सरों में से उसके बाबा का कटा सर ले जाओ, उसे दे दो, शायद खामोश हो जाए। अब एक अजीब मंजर है, इस मंजर को सुनिए, मैं आपसे इजाजत चाहूं। जिंदान में बीबियां हैं, दरमियान में जनाब सकीना है। ऐना अभी मेरा बाबा कहां है? पुपी अम्मा मेरा बाबा अभी आया था, मुझे कह रहा था सकीना मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। इस मंजर के साथ अचानक जनाब सकीना अपने मकाम से उठी और दरवाजा जिंदान की तरफ चली। जनाब ज़ैनब ने जब ये देखा तो आवाज दी, ऐ मेरी बेटी सकीना कहां जा रही हो? कहा पुपी अम्मा मुझे बाबा की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे बाबा की खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है मेरा बाबा आ रहा है। जनाब सकीना जिंदान के दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाजा एक मर्तबा दरवाजे पे दखल बाब हुआ। इमाम सज्जाद ने दरवाजा खोला, देखा एक तश्त है, तश्त पर एक रुमाल पड़ा है। इमाम सज्जाद ने तश्त लिया, अब जो रुमाल हटाया, खुदा किसी बच्ची को यह मंजर न दिखाए, उसके बाप का कटा हुआ सर आया। सकीना ने मोहब्बत से अपने बाबा का सर लिया, रुखसारों का बोसा लिया, पेशानी को चूमा, दाढ़ी को चूमा, इमाम हुसैन के रुखसार को अपने रुखसार से मिलाया, जमीन जिंदान पर सोई। आखिरी जुमले, एक मर्तबा इमाम हुसैन का सर अपने सीने पे रख के मरसिया पढ़ना शुरू किया। मरसिया के जुमले ये थे, बाबा अपना अपना नसीब है, कभी मैं तेरे सीने पे सोती थी, आज तू मेरे सीने पे सो रहा है, बाबा बता तो सही ये गला किसने काट दिया, बाबा ये रगे किसने काटी, बाबा ये गेसू किसने उलझाए, बाबा ये महासिन किसने बिगाड़े, बाबा मेरी मुसीबत सुनेगा, बाबा तेरी शहादत के बाद मेरे गोशवारे नोच लिए गए, बाबा मेरा दामन जल गया, बाबा मुझे तमाचे मारे गए, बाबा तेरे बाद मुझे पानी नहीं मिला, बाबा पूछ ले अपनी बहन से, बाबा पूछ ले अपनी बेटियों से, मैंने किसी से पानी नहीं मांगा। ये जुमले कहते कहते सकीना की सांसें उखड़ने लगी, आवाज थमती गई। बीबियां ये समझ रही थी शायद बच्ची को आराम आ रहा है, शायद बाबा का सर देखे सकीना को आराम मिल रहा है। आवाज थमती गई, बाबा ये मुसीबत, बाबा ये मुसीबत, बाबा ये मुसीबत। आवाज थमी, बीबियां समझी बच्ची सो गई। सैयद सज्जाद उठे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, आखिरी मंजिल आप जियारत करेंगे। इमाम सज्जाद ने कहा, वो भी अम्मा सकीना सोई नहीं है, जिंदान सकीना को खा गया है,
जिंदान में सकीना मर गई है। अरे कोई पानी ले आओ, अरे कोई कफन ले आओ। गरीब इमाम बहन को दफन करना चाहता है, लेकिन हाय रे गुर्बत, न पानी है न कफन है। सैयद सज्जाद अपने हाथ से कब्र खोद रहे हैं, बच्ची को हवाले कर रहे हैं। वहां मौला अली ने कहा था, ऐ मेरे रसूल, आपको फातिमा दे रहा हूं, लेकिन पसलियां टूटी हुई हैं। यहां सैयद सज्जाद, ऐ मेरे बाबा, सकीना हवाले तो कर रहा हूं, लेकिन इतनी जख्मी है। हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना।